السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے فیوریٹ چینل انٹرسٹنگ سٹوری پر اپنا ایک فیوریٹ نیو ناول، جس کو آج ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی انٹرسٹ ہے، ظالم عاشق اور معصوم لڑکی۔ اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت زیادہ غیر ضروری حصہ ہم نے سکپ کر دیا ہے، اصل بات کی طرف آئے ہیں اس ایپیسوڈ کے اندر۔ جو آج کل جیسے لڑکے جو ہیں لڑکیوں کو پرپوز کرتے ہیں، انہیں بہن کہہ کر، اور انہیں مزید آگے چل کے وہ نکاح کا جھانسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگ گئی ہیں، میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا ہم سفر بنانا چاہتا ہوں۔ یہی فیلنگ، یہی کیفیت، یہی طریقہ واردات، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، میں حقائق سے پردے اٹھانا چاہتا ہوں، اسی ناول میں آپ کو ملے گا۔ تو لڑکی کو سمجھنے میں ذرا دیر لگے گی، جب وہ اس لڑکے کے اس جو یہ فیک عاشق ہے اس کے ارادوں کو سمجھے گی تو اسے بیچ راستے چھوڑ دے گی۔ جیسے ہی چھوڑے گی تو پھر اس کی سچائی کی تپش اس لڑکے تک جیسے ہی پہنچے گی، یہ لڑکا پھر اس کی محبت میں مارا مارا پھرے گا۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ، یہ سب تو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جو اب تک نیو ہے ہمارے چینل پر، جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور دیکھتے رہیے اپنے ہی ناول پر، اپنے ہی چینل پر یہ مزیدار ناول۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ میں کہہ رہی ہوں یہ آخری بار ہے، بار بار امی سے جھوٹ نہیں بولا جاتا مجھ سے۔ تم جانتے بھی ہو پاپا کے بعد وہ میرے حوالے سے کس قدر سینسٹیو ہو گئی ہیں، مگر ہر بار تمہاری ضد کے آگے ان کی تربیت جھک جاتی ہے اور میری اناء ٹوٹتی ہے۔ منہا سنجیدگی سے فون پر بات کم، ڈانٹ زیادہ رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی سمر جو گاڑی سامنے دیکھتے ہوئے چلا رہی تھی کان درے سننے لگی تھی۔ ہاں میں بس پہنچ رہی ہوں، سمر کے ساتھ ہی آ رہی ہوں۔ اسی نے ہی کوئی گانی گڑی تھی امی کے سامنے، کیونکہ مجھ سے ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاتا، فوراً پکڑ لیتی ہیں مجھے وہ۔ مگر میں پھر سے کہہ رہی ہوں یہ آخری ملاقات ہے ہماری، اب ملیں گے تب جب نکاح ہوگا ہمارا۔ منہا نے کہتے ساتھ ہی فون پٹکا اور بہر کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ سمر نے منہا کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تو دبی مسکراہٹ لیے ہنسنے لگی۔ اب تمہاری کیوں ہنسی نکل رہی ہے؟ کیا تمہارا ارادہ بھی خود کی صفائی کروانے کا ہے؟ تو بتا دو، مجھے ذرا برابر وقت نہیں لگے گا کرتے ہوئے۔ منہا نے تیکھی نظروں سے سمر کو گھورا۔ ارے نہیں نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں تم سے صفائی کروانے کا۔ سمر نے سنا تو فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم بس بلال کی صفائی پر فوکس دیا کرو، جو ہر بار تمہیں کسی نہ کسی طرح ملنے کے لیے بلا لیتا ہے، اور تم ہر بار کی طرح ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اس سے ملنے کو چلی جاتی ہو۔ حیرت ہے ویسے اس کی چالاکی پر اور تمہاری سمجھداری پر۔ سمر دبی مسکراہٹ بولی، تو کیا کروں، وہ ہر بار ہی ایسی شکل بنا کر بات کرتا ہے کہ مردہ بھی رو پڑے، میں تو پھر انسان ہوں۔ منہا منہ بسورتے ہوئے بولی، کہہ تو بالکل ٹھیک رہی ہو، اس کی شکل واقعی میں ایسی ہی ہوتی ہے، ترس زدہ، رحم مانگنے والی، دل پیس جاتا ہے دیکھ کر جسے۔ سمر دان دکھاتے ہوئے بولی، بس کر دو اب تم، اچھا مگیتر ہے وہ میرا۔ منہا نے سمر کے کندھے پر ضرب لگائی اور دان پیستے ہوئے بولی، میں کیا بولی ہوں تم سے، تمہیں تو پر ہی دکھانے لگ گئی ہو تم۔ اب گاڑی چلاؤ جلدی سے، ویسے بھی امی بہت پریشان ہو جاتی ہے، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو بہتر ہے وقت پر پہنچوں اور وقت پر ہی نکلوں وہاں سے۔ منہا ایک سانس میں بولی، جبکہ اس کی لگی چست پر سمر ہل سی گئی تھی دھیان سے۔ کیا کرتی ہو لڑکی، گاڑی چلا رہی ہو، میں ذرا سا بھی زور کا جھٹکا لگتا نا تو بلال کی جگہ ملک الموت سے ہی ملاقات ہونی تھی تمہاری، اور میں نے فضول میں رگڑا جانا تھا تمہارے ساتھ۔
समर स्टीयरिंग संभाले बिफरी। समर की बेतुकी बात सुनी तो मिनहा ने घूरने पर ही इक्तिफा किया और खामोशी से मोबाइल पर उंगलियां दौड़ाने लगी। कुछ देर यूं ही खामोश रहने के बाद बिलाखिर समर से रहा न गया और ज़बान की लगी खुजली ने उसे बेचैन कर दिया। यार वैसे एक बात पूछूं? पूछो, मिनहा मोबाइल में मसरूफ़ बिना देखे बोली। तुम दोनों की मंगनी को 1 साल होने वाला है, शादी क्यों नहीं कर लेते हो तुम दोनों? ये छुप छुप कर मिलने का सिलसिला यूं कब तक जारी रहने वाला है? और ना जाने मेरी जान कब इस बेगानी जिम्मेदारी से छूटेगी। समर ने उकताती नज़रों से मिनहा को नज़र भर कर घूरा। मिनहा ने सुना तो था ही, लेकिन इसके पास भी इस सवाल का जवाब मौजूद न था। मगर चेहरे की हड़बड़ाहट छुपाते वो लफ्ज़ों को रोने लगी। कहा तो है बिलाल से बात करे अपनी अम्मी से, और मुझे खुद ये बचकाना तमाशे पसंद नहीं हैं, मगर इसकी मजबूरियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी छोटी बहन की शादी तो कभी छोटे भाई का एडमिशन, और इन्हीं मजबूरियों में पिस रही है हमारी मोहब्बत। मिनहा थके लहजे से मायूस कुनन बहर देखने लगी। हम कह तो ठीक रही हो तुम यार, जिम्मेदारी तो बहुत है इस पर, मगर मुझे लगता है इसकी अम्मी खुश नहीं है इस रिश्ते पर, तभी तो यूं लटका रही है तुम दोनों को। वरना किस माँ को शौक नहीं अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधने का, इसकी खुशियाँ देखने का। समर अपने अंदर के खदशे को ज़हर करती हुई बोली, पता नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती इस पर, बस बिलाल का साथ है मेरे साथ और कुछ ज़रूरी नहीं मेरे लिए। मिनहा समर की बात को हल्का लेते तासुफ से बोली, मगर तुम दोनों की वजह से जो मुझे बेपनाह झूठ बोलने पड़ते हैं ना आंटी से, इसे देखकर लगता है तुम दोनों की वजह से ही मुझे जहन्नम में आला मकाम मिलने वाला है। समर दांत चबाते हुई बोली, आमीन। मिनहा ने समर की बात सुनी तो हंसते हुए चेहरे को हाथों से छूते हुए बोली, बहुत ही बदलियाज लड़की हो ना, न जाने बिलाल का क्या बनेगा, अल्लाह खैर ही करे इस पर। समर मुंह चढ़ाए सामने देखने लगी, मासूम फंस गया तुमसे मोहब्बत करके, कुछ नहीं बनेगा बहन, तुम बस सामने फोकस दो, सामने फोकस हटा तो वाकई जहन्नम में वासिल होंगे हम दोनों। मिनहा मुतहय्यर होते हुए मुस्कुराई, और वैसे भी बंसा वो नहीं मैं हूँ, याद नहीं कितने तरले करवाए थे मैंने इससे। मिनहा याद करवाते हुए हंस पड़ी, हाँ याद है बेचारा, कितना तड़पाया था तुमने इसे, कोई और होता तो भाग जाता, मगर वो भी ढीठ था, हाँ करवा कर ही दम भरा था इसका। समर ने बिलाल की दाद भरी की, तभी गाड़ी जो पुरसुकून अंदाज से अपनी मंजिल की जानिब थी, पीछे से एक जोरदार टक्कर लगने की वजह से लड़खड़ा सी गई, जिस पर समर और मिनहा की हंसी अनकरीब चीखों में बदल गई। मिनहा ने फौरन अपनी नशिस्त को मजबूती से पकड़ा, जबकि समर ने स्टीयरिंग को संभाले गाड़ी को ब्रेक लगाई। दोनों की सांसें बुरी तरह से फूल चुकी थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे को अब हैरत और खौफ भरी नज़रों से देखने लगी। ये सब क्या था? मिनहा बामुश्किल सांस बहाल किए बड़बड़ाई, शायद पीछे से किसी ने हट किया है। समर चुंधियाँ नज़रों से मिनहा को देखने लगी, जबकि मिनहा तैश होते हुए पीछे खड़ी गाड़ी को घूरने लगी। मिसेस मुनीर, आपके हस्बैंड ने साफ साफ कांटेक्ट किया था मुझसे इस डील के हवाले से, जिसका कानूनी सबूत भी मेरे पास और साथ इसके स्टाम्प पेपर्स भी हैं। अब आपके शोहर ने कांटेक्ट तोड़ा है और आप चाहती हैं कि कोई कार्रवाई न हो तो बहुत माजरत, मैं दगाबाज लोगों को माफ़ नहीं करता। मर्दाना आवाज़ से बोलता दबदबे लहजे का मालिक पुरसुकून अंदाज से गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले हुए बोला, मैं मानती हूँ इन्होंने कांटेक्ट तोड़ा है और मैं चाहती हूँ कि आप सज़ा दें,
مگر بات کورٹ کی بجائے اگر ہم دونوں میں ہی نپٹ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ دوسری جانب سے بولتی خاتون للچائی اور بناوٹی لہجے سے دلچسپی ظاہر کرنے لگی۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو کانٹیکٹ کے ٹوٹنے پر بہت خوشی ہے۔ اہل اپنا چشمہ ترچھا کرتے وقت مسکراتے ہوئے بولا، کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں آپ، کافی جلدی سمجھ گئے کیا چاہتی ہوں مجھے اور کیا پانا ہے مجھے۔ مسز منیر کہکا برے لہجے بے ہنسی، جی ظاہر سی بات ہے، آج جس مقام پر ہو میں میری سمجھداری کا ثبوت ہے، مگر آپ جس مقام پر پہنچنا چاہتی ہیں میں آپ کی منزل کی راہ بننا نہیں چاہتا۔ حال دو ٹوک لفظ میں بولا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مطلب تو آپ بخوبی سمجھ گئی ہیں، مگر انجان بن رہی ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ پھر بھی آپ جو چاہتی ہیں مجھ سے میں آپ کو کبھی نہیں دے سکتا محترمہ، اور رہی بات سزا کی تو وہ تو اب آپ کے ہسبینڈ کو ملے گی، ضرور ملے گی، کیونکہ جو مرد اپنی عورت کو دوسروں کے آگے پیش کرتا ہے کرتا پھرے، اس کو معاف کرنا میرے ضمیر کو گالی ہوگی۔ حال نے طنز برے لہجے میں کہا، اور بقول آپ کے میں بہت سمجھدار ہوں مسٹر حال، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری کردار کشی کرے یوں، میں بس معاملہ سیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مسز منیر نے سنا تو اشتعال انگیزی سے چیخی، انسلٹ ان کی جاتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے، اور ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں مسز منیر، لفظوں پر زور ڈالتے ہوئے گرایا۔ خیر میں یہ کال ریکارڈنگ آپ کے شور کو بھیج دوں گا، آپ کے اندر کی جلتی آگ وہ بجھا دے گا اچھے سے، شاید پھر کسی مرد کے آگے آپ کو اپنی پیاس نہ رکھنی پڑے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے مسٹر اہل، سن رہے ہیں نا آپ؟ اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ فون کان پر لگائے متلاطم چیختی رہی، مگر دوسری جانب سے فون کاٹ دیا گیا تھا۔ مقبوض کیفیت سے فون کاٹنے کے بعد وہ ابھی اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اپنی سوچ میں گم بے خبر آل کی گاڑی سامنے موجود گاڑی سے بری طرح جا ٹکرائی۔ او شٹ! گاڑی کے ٹکرانے پر ہوش میں آتا آل سہمتے ہوئے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو سنبھالے بد حواس ہوا تھا، مگر فوراً اپنے اعصاب پر قابو پاتے گاڑی کو سڑک کے کنارے بریک لگائے پرسکون ہوا تھا۔ اس بے احتیاطی کی وجہ سے وہ بری طرح ہل سکیا تھا، سانس بری طرح پھول رہی تھی، جبکہ وہ اسٹیئرنگ کو زور سے جکڑے آنکھیں موندے نشست سے سر ٹکائے بیٹھا تھا کہ تبھی یاد آنے پر سامنے والی گاڑی سے ٹکرائی اور وہ شدر ہوتے فوراً سیدھا ہوا۔ جب اس کی نظر سامنے گاڑی پر پڑی جس کا پچھلا حصہ مکمل تباہ ہو چکا تھا، جبکہ دو لڑکیاں اب اپنی گاڑی پر کھڑی سر تامے ابتر کیفیت میں تھی، اب ایک نئی مصیبت آفت حال انہیں دیکھتے ہی مبہم ہوتے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ منہا سمر کے ساتھ فوراً بہر کو نکلی تو گاڑی کا پچھلا حصہ دیکھ کر منہ کھولے ایک دوسرے کو ہکا بکا دیکھنے لگی۔ منہا میری گاڑی یار! سمر دیکھتے ساتھ ہی گاڑی کی جانب افسردہ ہوتے ہوئے لپکی، ساری تباہ ہو گئی، ساری ٹوٹ گئی، کتنی احتیاط سے رکھی تھی میں نے، پاپا کا آخری تحفہ تھا یہ، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سمر جذباتی ہوتے نم آنکھوں سے رونے لگی، جبکہ سمر کو یوں روتا دیکھ کر منہا کا دماغ پھر سا گیا تھا، اور پھر ایک تھکی نظر سامنے گاڑی کھڑی کالی کرولا پر پڑی جس کا سامنے کا حصہ بھی مکمل ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ منہا سمر کو حوصلہ دینے کو آگے بڑھتی، مگر اس کا غصہ اس کے عقل کو کھا چکا تھا۔ ایک منٹ سمر، اس گاڑی والی کی تو میں، منہا سمر کو کہتے سیدھا آستین چڑھائے غصے سے گاڑی کی جانب لپکی اور کالے شیشے پر اپنے ہاتھ کو زوردار طریقے سے پٹکنے لگی۔ او ہیلو مسٹر، شیشہ نیچے کرو ابھی، منہا نے شیشے کو توڑنے والے انداز سے پیٹا۔ ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں،
تم جیسے امیر زادے سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ باہر نکلو، ذرا نکلو باہر۔ سامنے کھڑی لڑکی کے جہلانہ حرکت دیکھ کر حال جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا فوراً فون کاٹے اب اس کی جانب لپکا۔ اندھے ہو کیا؟ جب گاڑی چلانے نہیں آتی تو سڑک پر ناچنے کیوں آتے ہو؟ تمہارے جیسے امیر زادوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، ہم ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بہر آنے کی منہا نے شیشے کو نیچے آتے دیکھا تو ان قریب بپھر سی گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو محترمہ؟ کس بات کا تماشا بنا رہی ہیں آپ؟ آہل منہا کے غصے کو دیکھتے ہوئے سختی سے بولا، ایسے بات کر رہے ہو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہو۔ ویسے کہہ بھی صحیح رہے کس، اگر پتہ ہوتا تو ہماری گاڑی سے یوں ٹکر نہ ہوتی اور نہ وہ اس قدر تباہ حال ہوتی، اور یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا مسٹر۔ جب گاڑی چلانی نہیں آتی تو کیوں یہ کوشش بھی کرتے ہو؟ منہا سناٹ ہوئی۔ بہت بول رہی ہو آپ محترمہ، میں کس قدر تمیز سے بات کر رہا ہوں، اب اتنا بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ہونا تھا ایکسیڈنٹ، بس ہو گیا، اب اپنی قیمت بتائیے کہ کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا۔ ابھی بھر دیتا ہوں پیسے، مگر میرے سر پر چیخنا چلانا بند کریں، مجھے عورتوں کا بے باک ہونا پسند نہیں ہے۔ آل نے سنگین نظروں سے منہا کو گھورا اور اپنے چیک بک نکالے، ایک چیک کاٹا اور چیک منہا کی جانب بڑھایا۔ منہا نے سامنے بیٹھے شخص کا رویہ دیکھا تو چیک اس کے ہاتھ سے کھینچتے لمحے میں کئی ٹکڑوں میں بدل دیا، اور پھر وہی ٹکڑے سامنے بیٹھے چشم آوری انسان کے منہ پر دے مارے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ایکسیڈنٹ ہونا تھا ہو گیا، اور اسی طرح میں نے بھی چیک پھاڑنا تھا پھاڑ دیا، کیونکہ پیسوں کا جو بھوت سوار ہے نا تمہارے سر پر، وہ تمہیں ہی مبارک ہو، اور اپنی دولت کا ٹھونس کسی اور کے سر پر جاڑو۔ بڑے آئے میری بے باکی پر سوال کرنے والے۔ منہا زیر آلود ہوئی، جبکہ آل کو اس لڑکی کی یہ حرکت زیر گوار گزری اور حقارت اور غیظ نظروں سے منہا کو گورنے لگا۔ اپنی نظریں نیچے رکھیں مسٹر، غلطی کرنے والے کی نظریں جھکی ہی اچھی لگتی ہیں، اور مجھے بے باک نظریں پسند نہیں ہیں۔ منہا نے اسی انداز سے آل کو جواب دیا، جو اس کے اس رویے کو دیکھ کر شدر ہو گیا، کیونکہ اس کا سامنا پہلی بار ایسی لڑکی سے ہو رہا تھا جو اس کے ساتھ ساتھ اس کی دولت کو بھی بخوبی روند رہی تھی۔ میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنی لمٹس کراس کریں، خاتون ہیں آپ، تبھی لحاظ رکھ رہا ہوں میں، ورنہ آل اپنا چشمہ تھیکا کرتے سرد ہوا تھا۔ ورنہ کیا ورنہ؟ منہا گاڑی کے دروازے کو ہاتھ مارتے ہوئے چیخی تھی، ابھی جہاں پولیس کو بلا لیا نا میں نے تو تلے پر اتر آؤ گے تم، اور رہی بات نقصان کی تو جاؤ، صدقہ دیا تمہیں اپنی جان کا، کیا یاد کرو گے کس رحم دل سے پالا پڑا ہے میرا؟ اب امید ہے کہ ان راتیں نیند نہیں آئے گی تمہیں اتنی ضلالت پر۔ منہا حقیر نظروں سے آل کو گورتے گاڑی پر پاؤں مارتے آگے کو بڑھی، جبکہ یہ سننا کی تھا کہ آل جو ضبط کیے بیٹھا تھا اب گاڑی کا دروازہ کھولے سنگین ہوتے بہر کو لپکا۔ او ہیلو محترمہ۔ نیوی بلیو پینٹ کوٹ میں ملبوس گندمی صاف رنگت کا مالک، گھنے کالے سیاہ بال اور چہرے پر فرینچ شپ کا پردہ، چس چوڑا مضبوط سینہ تانے، کالی سیاہ رنگ کی آنکھوں پر بھورے رنگ کا چشمہ چڑھائے، وہ سخت تصورات لیے منہا کے پیچھے لپکا۔ کس بات کا غرور ہے تم میں؟ کس بات کی اکڑ لیے پھر رہی ہو تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ آل اپنا کوٹ جھٹکتا ہوا فخریہ انداز میں بولا، ہاں جانتی ہوں۔ منہا جو پلٹی تھی اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، ایک امیر کبیر باپ کا بگڑا ہوا عظیم شہزادہ، وہی گھسی پٹی روایت جو آج تک کسی نے نہ بدلی۔ منہا تنزیہ مسکراہٹ ہنستی ہوئی بولی، اور رہی بات کہ اکڑ کی تو ہاں ہے مجھ میں اکڑ، آپ جیسے لوگوں کے لیے جو اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے پیسوں میں اپنی معافی تولتے ہیں
اور مجھے بہت مزہ آیا ان پیسوں کو سود سمیت منہ پر مارنے کا۔ منہا کہتے کہتے سنگین مسکراہٹ لیے بولی، تم بہت بدتمیز اور بد دماغ لڑکی ہو۔ آل چشمہ اتارتا ہوا غصے کی شدت میں بولا، تعریف کے لیے شکریہ۔ منہا دونوں بازو باندھے مسکرائی، جبکہ آل اسے کاٹ کھانے کی نظروں سے گورنے لگا۔ دور کڑی سمر جو یہ سب دیکھ رہی تھی فوراً منہا کی جانب لپکی ہی تھی کہ اچانک آل نے منہا کو ایک زوردار دھکا دیا ہی تھا کہ کیا ہوتا ہے، ان کی لڑائی کیسے رہتی ہے اور کیسے منہا اپنے سچائی کا مظاہرہ کرنے والے عاشق بلال سے ہوٹل میں جا کے ملتی ہے، وہاں کیا بات چیت ہوگی اور کیا پلاننگ ہوگی، کیا ان کی شادی ہو پائے گی بھی یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ناول کو کنٹینیو رکھا جائے تو پلیز کمنٹس باکس میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔